بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے پیسے کی محبت کے اوپر۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پیسے سے محبت ہے؟ میں کہا جی مجھے پیسے سے بڑی محبت ہے، ضرور ملنا چاہیے۔ تو خیر وہ ناراض ہو کے چلے گئے، انہوں نے بولا جی میں تو آپ کو کوئی نیک آدمی سمجھتا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا تھا، آپ تو پیسے کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں اور پیسہ یہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے۔ خیر وہ جو بھی مجھے صلواتیں سنانی تھی چلا کے چلے گئے اور بعد میں رابطہ ختم کر دیا۔ تو سوچا یہ ویڈیو بنا کے کچھ چیزیں آپ سے عرض کروں۔ وہ چیز جس سے آپ کو نفرت ہونا وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے، وہ آپ کو ملے گی بھی نہیں۔ کسی شخص سے نفرت ہو اگر آپ کو تو آپ اس کے پاس جا کے کیوں بیٹھیں گے، اس سے باتیں کیوں کریں گے؟ کسی لڑکی سے آپ کی نفرت ہو تو آپ اس سے شادی کیوں کریں گے؟ نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے، آپ اس کو خط نہیں لکھیں گے، بات نہیں کریں گے، رشتہ نہیں بھیجیں گے۔ تو جس چیز سے آپ نفرت ہوتی ہے وہ چیز آپ سے دور بھاگتی ہے، آپ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں۔ ہوا یہ بر صغیر میں جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہندوستان کے اوپر تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے تمام ترقی کے، جابس کے، معاش کے راستے بند کر دیے۔ جب تک پتلون نہیں پہنو گے، ٹائی کوٹ نہیں پہنو گے، آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ جب تک انگریزی نہیں بولو گے آپ کو جاب نہیں ملے گی، کسی جگہ کام نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کی بڑے برے حالات ہو گئے جو آج کل مودی صاحب نے انڈیا کے اندر کیے ہیں کہ ان کی پرچون کی دکانیں تو وہاں سے کوئی سودا نہیں لیتا، کوئی جاب نہیں دیتا، کوٹا سسٹم میں ایڈمیشنز نہیں ملتے، بہت سارے ایشوز، اس طرح کے ایشوز شروع ہو گئے۔ لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے، ڈپریشن میں آ گئے، انزائٹی کے اندر آ گئے، بڑے پریشان ہو گئے، کیا کریں گے؟ تو علماء کرام نے بولا کہ بھئی ایسے تو تباہ ہو جائے گی پوری قوم۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کرو، مدرسوں میں آ جاؤ، اللہ کا کام کرو، دین کا کام کرو۔ حالات ہیں، آج نہیں کل بدل جائیں گے، سال 2 سال 10 سال 100 سال کے اندر، تب تک دین کی تعلیم تو حاصل کر لو اور یہ دنیا تو ہے نا، یہ کافروں کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ اچھا پاکستان بنے میں 75 سال ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے، انڈیا الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، افغانستان بھی آزاد ہو گیا، مائنڈ سیٹ چل رہا ہے ابھی تک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ بھوکا نہ مر رہا ہو نا تو ولی اللہ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ جب تک کسی کے پاس پیسے نہ ہوں، کپڑے پھٹے ہوئے نہ ہوں، بائی سائیکل پہ نہ آ رہا ہو، وہ مولوی صاحب نہیں ہو سکتے۔ کبھی جا کے زندگی میں ان اساتذہ کرام کی، ان مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام کی 2-4 بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کے امام صاحب کی جا کے معلوم کر لیں تنخواہ کتنی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں آج بھی مدرسے کے جو استاد ہوتا ہے، جو حدیث پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، عربی پڑھا رہا ہے، اس کی تنخواہ خیبر پختونخوا میں 6,000 روپے، 6,000 روپے، $100 نہ 30,000 روپے تقریباً بنتے ہیں۔ تو 6,000 روپے، $20 کی تنخواہ ہے پورے مہینے کی۔ آپ مجھے بجٹ بنا کے دکھا دیجئے کہ اس میں اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، وہ کھائے گا کیسے اور زندہ کیسے رہے گا۔ 8,000 روپے، 15,000 روپے، 20,000 روپے، 30,000 روپے، بس اس سے زیادہ پاکستان میں شاید ہی کوئی مدرسہ ہو جو اپنے اساتذہ کرام کو تنخواہ دیتا ہے۔ آپ مجھے بجٹ بنا کے دکھا دیجئے کیسے گزارا ہوگا۔ ایک وقت زندگی میں 5 سٹار ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتا، 5 سٹار کو چھوڑے اپنی روٹی پوری نہیں کر سکتا، اس میں شادی کیسے کرے گا، بچے کیسے پالے گا، شادی ہوئی 4 بچے وہ کیا کرے گا؟ ہمارے معاشرے میں ہر شخص جو امیر ہے اس سے ہم لوگ من حیث القوم نفرت کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، جلن بھی کرتے ہیں، جھولی بھر بھر کے بددعائی بھی دیتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے میں اس شہر عداوت میں رہتا ہوں کہ جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ 5 وقتہ حاسد ہیں، پیٹ بھر بھر کے اس کو بددعائیں دیتے ہیں اور پھر کام پڑ جائے تو اسی کے پاس واپس جاتے ہیں۔ تو جس شخص کو آپ بددعائیں دے رہے ہو، جس کو بول رہے ہو کہ پیسہ حرام کا ہے، اس دور کے اندر مالدار ہونا ہی حرام ہے اور بری بات ہے اور گناہ ہے، یہ وہ ہے، پھر آپ سے چندہ کیوں مانگتے ہیں؟ پھر پورے کے پورے سارے کے ساری بات کے آخر میں یہ کیوں بولتے ہیں کہ بجلی کا بل بھرنا ہے، کچھ میری مدد کر دیجئے، بچے کو جاب دلوا دیجئے، کسی کو ریڈی لگوا دیجئے، کسی کو کچھ کروا دیجئے؟ تو پیسہ جو ہے نا کافر کے دل میں ہوتا ہے، مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہاتھ پہ ہے تو خرچ کریں، اتنی بڑی اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اللہ بولتا ہے کل سیروا فی الارض، کل سیروا فی الارض، تو کدھر سے گھومیں گے دنیا اگر پیسہ ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو؟ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ دو گے نا، آپ کو قربانی کرنی ہے پیسہ ہوگا تو جانور خرید کے قربانی کرو گے نا، آپ کو حج کرنا ہے پیسہ ہوگا تو حج کرو گے نا، آپ پیسہ ہوگا تو صدقہ کرو گے نا، پیسہ ہوگا تو کسی کا خیال کرو گے، پیسہ ہوگا تو جہاد پہ خود جاؤ گے یا کسی کو بھیجو گے۔ اسلام کے کتنے سارے رولز، کتنے سارے اصول، کتنے سارے حکم ہیں، احکام ہیں جو پیسے کے بغیر تو پورے ہی نہیں ہوتے۔ پیسہ ہوگا تو کرو گے نا بھیا، تو کیا کرو گے؟ حج عمرے کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو رہنے کے لیے، ورنہ آپ جا کے دیکھیں بیچارے حاجی کیسے کیسے خوار ہوتے ہیں اور کیا کیا کام ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی قسمہ پرسی میں بیچارے کام کر رہے حج کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو بھی حج ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو پیسے سے نفرت نہ کریں، کس ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کیجئے۔ وہ حرام نہیں ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ آپ سود پہ کام نہ کریں، آپ انٹرسٹ نہ دیں، نہ لیں، نہ اس کے بیچ میں پڑیں۔ آپ شراب کا کام نہ کریں، آپ جوئے کا کام نہ کریں، جن چیزوں کو علماء کرام نے منع کر دیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو موٹی موٹی باتیں پتہ ہے، باقی مفتیان کرام سے پوچھ لیں، اس کو نہ کریں، لیکن حلال طریقے سے رچ کے پیسہ کمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی کم پیسہ تھا، حضرت عثمان غنی کے پاس کوئی کم پیسہ تھا؟ کسی دن کسی مفتی سے آپ سے آ کے پوچھ لیجئے کہ ان کے اثاثہ جات کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ اربوں کے اندر تھے۔
یہ ارب پتی تھے، اپنے دور کے بلینئر تھے، 500 گھوڑے دے دیے. ایک گھوڑا بھیا لینڈ کروزر گاڑی کے برابر ہے. آج کے دور میں مجھے کوئی بتا دیجیے کوئی بندہ آپ کے پاس جائے اور لکھ کے آپ کو 500 گاڑیوں کی چابی دے دے، چھوڑے لینڈ کروزر نہ دے آپ کو، وہ سوزوکی آلٹو دے دے، 500 گاڑیاں دے اور بولے لے جائیے مدرسے میں دے دیجیے، اساتذہ کلام کو کام آئے گی. پورے پاکستان میں آپ کو ایک شخص پورے انڈیا میں نہیں ملے گا جو 500 گاڑیاں لکھ کے ابھی آپ کے نام پہ آپ کو دے دے. وہ 500 گھوڑے اس وقت عربی نسل کے بڑے بڑے گھوڑے اتنے مہنگے آتے تھے، وہ بولتے تھے لے جاؤ پورے. ایک ایک شخص پوری جنگ افورڈ کر لیتا تھا. اب آج کل دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بولے کہ جی کوئی جنگ ہو رہی ہے عراق کی، افغانستان کی، فلسطین کی، یوکرائن کی پوری جنگ کا بجٹ میں دوں گا، میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں. تو پیسے کو رچ کے کمائیے. پیسہ نہیں کمائیں گے تو خرچ کیسے کریں گے؟ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. بھیا بہت مہنگی ہو گئی دنیا. میرا کوئی 20,000 روپے کا صرف خرچہ ہے کتابوں کا سال کا، 20,000 روپے نہیں ڈالر، 3 لاکھ ڈالر کوئی خرچہ ہے صرف اور صرف ٹریولنگ کا. تو پیسے کماؤں گا نہیں تو خرچ کیسے کروں گا؟ بجائے اس کی کہ آپ پیسہ کمائیں، آپ ان لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں جو پیسہ کما رہے ہیں. ان سے کچھ سیکھنے کے بدلے ان سے نفرت شروع کرتے ہیں. ان سے نفرت شروع کریں گے، انہیں گالیاں دیں گے، وہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے. نہ آپ کو اپنے بارے میں کوئی بات بتائیں گے، نہ آپ کو کوئی طریقہ بتائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ انہی تمام چیزوں کے اوپر ہم وہ فائنینشیل لٹریسی کا کورس کروا رہے ہیں. اس میں 2-3 موڈیول ہم نے رکھی اس کے اوپر ہیں، پیسہ اور اسلام کے بارے میں. کچھ مفتیان کرام سے پوچھ بھی رہے ہیں، کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں جو غیبی اسباب ہیں ڈسکس ہوتے ہیں کتابوں کے اندر، پیسوں کے رزق کے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں لنک بھی دے رہا ہوں، آپ جوائن کیجیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جنرل یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے سے بھیا تھوڑی سی محبت کر لیجئے تاکہ تھوڑا بہت آپ کے پاس بھی آ جائے. بہت بری حالت ہے امت کی، بہت پریشانی ہے لوگوں کے پاس، بالکل کھانے کو بھی نہیں بچا ہے. بہت مسئلے ہو گئے ہیں، لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں، اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں. ان لوگوں کا خیال کر دیا کریں نا. آپ کو 2 روٹی کھانی ہے، آپ کو رہنا ہے پیوند میں لگے کپڑے پہن کے، وہ لگے رہیے نا. باقی جو پیسہ اگر آ رہا ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو اس کو تو ضائع نہ کریں نا، کفران نعمت نہ کریں. رچ کے پیسہ کمائیں، دے دے اللہ کے نام پہ اللہ کے بندوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ میرے واسطے دعا کیجیے گا. ہو سکتا ہے یہ مشکل باتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی سمجھ میں آ کے آپ کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنے. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.